بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل بهذا الصور لروح المرحوم المغفور وارزقه شفاعة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهر المعصومين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام العلماء باقون ما بقی الدہر. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں. علماء کو اونچی آواز سے صلوات پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کی توہین ہوتی ہے. سچی بات ہے کہ پڑھنے والے کو سننا پڑے تو مشکل ہوتا ہے، تو کبھی سامع بن کے بھی بیٹھیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ضمانت دی ہے کہ جس کسی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنا، جتنے بھی گناہ کانوں سے اس نے کیے تھے اللہ وہ سارے معاف فرما دے گا. تو سب مل کے جتنے بھی تشریف فرما ہیں نعرہ تکبیر. یہ قبرستان میں نہیں بیٹھے ہیں، مدرسہ میں بیٹھے ہیں، اہل بیت کے مدرسہ میں بیٹھے ہیں. تو اہل بیت والے ہیں تو ذرا پتہ بھی چلے کہ اہل بیت کے ساتھ کتنا ہمارا لگاؤ ہے. سب مل کے نعرہ تکبیر. نہیں ابھی نہیں، ایسے نہیں یار. یہ ابھی شرازی صاحب آئیں گے تو آپ کو اتنا جگائیں گے کہ پھر آپ سو نہیں سکیں گے. سب مل کے پھر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سب سے پہلے تو اپنے برادر عزیز مرحوم و مغفور سرکار علامہ قاضی مرتضیٰ صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. علماء کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا. سوال کیا کہ مولا آپ کا ایک شیعہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، صدقات و خیرات والا ہے، ساری رات مصلی پہ قیام کرتا ہے، کوئی مستحب نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شیعہ ہے جو صرف فرائض و واجبات ادا کر کے آپ کے مظلوم، دکھی، پریشان حال شیعوں کا حوصلہ بلند کرتا ہے، ان کو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، ان کو دشمن کے بارے میں ان کے وہ اصول و ضوابط اور ان کی خامیاں کمزوریاں اس کے مقابلے میں جوابات سے آگاہ کر کے ان کو ایک شیر دل شیعہ بنا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. ان میں سے کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہمارے شیعوں کو حوصلہ عطا کرتا ہے. جی حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان مشہور و معروف ہے جو صادق علی محمد علیہ السلام سے بھی منقول ہے، کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیست العبادت کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل عبادت تفکر. صرف زیادہ نمازیں روزے پڑھ لینے کا نام ہی عبادت نہیں ہے. عبادت ہے، یقیناً وہ عبادت ہے، لیکن بیٹھ کے مومنین کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مخلوق خدا کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے پلاننگ کرنا، سوچنا، ان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، اس نماز روزوں سے بھی افضل ہے. جی
ابھی شب قدر آئے گی ماہ رمضان میں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی اللہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک طرف ایک نمازی ہے جو پوری شب قدر نمازیں، روزے، تلاوت قرآن اس میں مصروف ہے، اور ایک طرف دو طالب علم جو ہیں وہ علم میں مباحثے میں مصروف ہے۔ تو فرمایا جو علم میں مباحثہ کر رہے ہیں نا، ان نمازیں پڑھنے والوں سے افضل ہے، کیونکہ دین فہم ہے، اگر فہم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی، دین اگر سمجھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ذاکرین کی بات ہو رہی تھی، خطبہ کی بات ہو رہی تھی، یقین جانیے مجلس کے لیے سب سے پہلے بانی ہے جی، دوسرے لفظوں میں خطیب ہے، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جی سامعین۔ تینوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ذمہ داری پوری نہ کرنے یا ان کو متوجہ نہ کرنے کا مجرم کون ہے؟ وہ علماء ہے۔ بے شک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر فرد پر واجب ہے، فروع دین کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض ہے، لیکن ہم نے کیونکہ یہ بطور پیشہ اپنایا ہے، ہم نے ذمہ داری کو انبیاء کے مشن کے طور پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے، تو لہٰذا علماء کی ذمہ داریاں جو ہیں خطباء واعظین کی، وہ زیادہ حساس ہیں۔ سب سے پہلے تو عالم کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف آنا چاہیے جی۔ دوسرے نمبر پہ بانی مجلس، جن فتنوں کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر بانی آج کہے کہ جناب میں نے اس سے زیادہ نیاز نہیں دینی، اور سارے یہ آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کر لیں، یہی پاؤں پڑیں گے، یہی منتیں کریں گے، یہ لاکھوں کا مطالبہ کرنے والے ہیں جی، اور یہ ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ سامعین یہ جرات پیدا کر لیں کہ مجالس و محافل مناسبت کو سامنے رکھ کے بہت سی منعقد کی جاتی ہے، یوم منایا جاتا ہے مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کا، یوم منایا جاتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، یوم منایا جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کا، لیکن آنے والا خطیب بس 4 فضائل امیر المومنین بیان کرے گا اور مصائب کربلا بیان کر کے وہ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ مجلس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی معصوم ہیں کیا ان کے فضائل نہیں ہیں جی؟ کیا وہ مظلوم نہیں ہیں؟ کیا ان کی سیرت میں ہمارے لیے سبق موجود نہیں ہے؟ کیا ظالموں، عباسیوں، مروانیوں میں زندہ رہ کر دین کا تحفظ کر کے معصومین نے ہمیں جو زندہ رہنے کے اسباق دی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے جی؟ کیا واقعہ کربلا کے بعد اتنے مصائب و آلام سے گزر کر بھی امام سجاد علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں منصب امامت کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا، مدرسہ بھی قائم کیا، کتنے نامی گرامی شاگرد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، ابھی حمزہ سمالی ہیں، مسلمان دوسرے کتنے جو آپ سے تعلیم لے کر دنیا تک پیغام پہنچاتے رہے۔ کیا آپ نے اپنی معیشت کو کمزور کر دیا تھا؟ نہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ ہمیں فقیر شیعہ نہیں چاہیے جی، کچھ کر کے کماؤ بھی صحیح۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے مولا دعا کیجئے فقیر ہوں، کرتے کیا کرتا تھا؟ کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے لیے کوئی دعا نہیں۔ کہا مولا دعا نہیں، کہا پہلے کچھ کرو گے تو پھر دعا بھی ہوگی نا جی۔ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاؤ اللہ پہ توکل کر کے، نہیں، توکل یہ ہے کہ پہلے ہل چلاؤ، زمین میں بیج ڈالو، سہاگا پھیر کے پانی لگا کے بیٹھ جاؤ، اب میرے اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، تو جان تیرا کام جانے۔ اللہ کہتا اب جا تو کے سو جا، اب میں ایک ایک دانے پہ اپنے فرشتے کو پہرے دار مقرر کر دوں گا، تو نے 1 بوری بیج ڈالی ہے، 100 بوریاں لے کے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ توکل ہے، یہ توکل ہے کہ میرے اللہ تیرے حکم کے مطابق یہ بسم اللہ کر کے دکان کھول رہا ہوں، تیری مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، وہ اپنی ضرورت پوری کرے، وہ میری پوری کر کے جائے۔ صبح سے لے کر شام تک منہ دیکھتے رہ جاتے تاجر، کوئی گاہک نہیں آتا،
دکان بند کرنے لگتا ہے، دور سے کہتے ہیں ہاں جی صاحب ٹھہرنا 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 ٹھہرنا، مجھے یہ چیز چاہیے، سارے دن کی کسر پوری ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ توکل ہے جی۔ اور کبھی سودا طے ہو جاتا ہے، معاملہ فائنل ہو جاتا ہے، لین دین کی بات آتی ہے، وہ جنہیں جی بس میری صلاح رہ گئی ہے جی۔ اب دیکھیں نا کپڑے کی دکان پہ چلے جائے، 100 تھان کھول دیتے ہیں، لینے والے نے ایک بھی نہیں لینا ہوتا، اپنا مال دکھاتا ہے کہ یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ جب تک ہم اپنا مال دکھائیں گے نہیں تو لوگ متوجہ کیا ہوں گے؟ کبھی اصول کافی سے بھی ہم نے روایتیں بیان کی ہیں، کبھی ملا یحضر فقی کو بھی ہم نے لوگوں کو متعارف کروایا ہے، کبھی کتب اربعہ سے بھی لوگوں کو متوجہ کیا یا نہیں کیا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، وہ جس کو پہلے بخار چڑھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ بھئی اپنی کتابوں کے متعارف کرواؤ، اپنی کتابوں سے بھی اپنے دین کو بتاؤ۔ لوگوں کی کتابیں تو ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، کرتے کراتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کے نام پوچھے تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں گرامی، کیونکہ جن ذمہ داریوں سے میں گزر رہا ہوں، خداوند متعال مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ مجھے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے ہم بہت سے محاذوں پر اس وقت شکست سے دو چار ہیں، ہماری غفلت ہے، جبکہ علماء کو بیدار ہونا چاہیے، ہر پہلو پہ نظر ہونی چاہیے۔ پہلے تو چلو چند ذاکرین خطبہ واعظین تھے، اب تو ماشاءاللہ فضلاء نجف کم سے ہر جگہ سے الحمدللہ کثیر تعداد پہ موجود ہے، اور ہمارے سارے میدان خالی پڑے ہیں۔ جنگ احد تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور نعرے بھی لگواتے ہیں، لیکن اسے سبق نہیں لیتے کہ خاتم المرسلین سید الرسل کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ ایک درے کے پہ اپنے فوجیوں کو متعین کرتے، درہ خالی ہو جاتا ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے مجاہد دین کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل جاتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی یہ قصہ کہانی نہیں جی۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک درہ خالی ہوا تھا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی۔ اور مسلمانوں ذرا اپنے چاروں طرف جو درے ہیں ان پہ پہرا بٹھاؤ، کوئی درہ خالی تو نہیں، سارے خالی پڑے۔ میدان علم میں جاؤ تو ہمارے پاس لکھاری کوئی نہیں۔ دن ہوتا ہے روز عاشور کا، منسوب شیعوں کی طرف ہے کہ شیعہ عاشور مناتے ہیں، اخباروں میں مضامین دشمنان اہل بیت کے چھپ رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی لکھ کے اسے عظامت کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہمارا مضمون چھپ جائے۔ میڈیا ٹی وی پر دن منائے جاتے ہیں، لوگ زور سے منواتے ہیں، دن منسوب شیعوں کی طرف ہوتے ہیں، لیکن شیعہ وہاں پر ٹاک کرنے والا نہیں ہوتا جی۔ کوئی جاتا ہے تو وہ صرف وہی چند ایک چیزیں بیان کر کے نہ کہ پیغام آل محمد پہنچایا جاتا ہے۔ قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی کے لیے ہمارے پاس بندہ کوئی موجود۔ ابھی سلیبس کی باتیں آئی تھی، میں کئی سالوں سے سیکھ رہا ہوں، ابھی اناؤنس ہوا ہے فلاں کلاس کے لیے کتابیں چاہیے، لوگوں نے فوراً کہا یہ لو جی، اور ہم بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ مدیر و مدبر خبیر، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نا علماء کے لیے، قائدین کے لیے، کہ وہ مستقبل میں دیکھیں، کم از کم 100 سال تو دور آپ کی نظر جانی چاہیے نا، اور اس کے لیے پلاننگ بھی ہونی چاہیے۔ آیت العظمہ شہید باقر صد مرحوم فرمایا کرتے تھے، وسائل حکومتیں تلاش کرتی ہیں، فقیروں کے پاس مسائل ہوتے ہیں، آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، مسائل خود بخود خدا آپ کو مہیا کرتا ہے، جس کی مثال آپ ابھی قاضی صاحب کی سن رہے تھے۔ کئی محاذ کھلے، متجلمہ بورڈ پہ ہم نے مل کے کام کیا، آپس میں پلاننگ تھی، آپس میں مشورہ ہوتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کبھی دشمن کو سر نہیں اٹھانے دیا، دشمن کو اس کے گھر جھوٹا کر کے آئے، وجہ یہ تھی یکجہتی بھی تھی،
مشورہ بھی تھا، کام تقسیم کر لیتے تھے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے جی. اور پھر جو موقع پہ مدد ہوتی تھی خدا کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے، وہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی. آج متحدہ علماء بورڈ پہ ہیں، قاضی ایسا دوسرا بندہ نہیں ملا ہمیں. بورڈ تو ہے، افراد بھی آ گئے، لیکن میں جسارت کر کے کہہ رہا ہوں نہیں، کیونکہ یہ خشک محاذ ہے، یہاں واہ واہ سبحان اللہ نہیں ہے. جہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے جی. سٹیج پہ تو آ کے جناب پیسے بھی لو، نعرے بھی لگاؤ، واہ واہ بھی کرو. وہاں تو کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے لڑنا ہے، آپ نے دشمن پیدا کرنے ہیں وہاں پر. قرآن کا محاذ ہے. سال ہر سال سے میں چیخ رہا ہوں. ابھی بھی جامعۃ المرسلۃ العالمیہ کے جو ہیڈ آئے ان سے پھر میں نے یہ مسئلہ رکھا کہ ہمیں قرآن کے استاد چاہیے. اس وقت 90,000 سیٹ سکولوں میں خالی ہے قرآن کریم کی تدریس کے لیے جی. جو آج بھرتی ہو جائے گا وہ 35 سال کے لیے آپ کے سر پہ مسلط ہو جائے گا. جو مرضی وہ پڑھاتا رہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. ایران کا انقلاب آقا امام خمینی رحمۃ اللہ نے ڈاکٹر مفتح کو بھیجا تھا، جاؤ یونیورسٹی میں. رضائی کو بھیجا تھا، جاؤ یونیورسٹی میں. آقا مطہری کو بھیجا تھا، جاؤ یونیورسٹیوں میں. اب یونیورسٹیوں میں ہمارے مخالف مدینہ یونیورسٹی کے، فلاں یونیورسٹی کے، فلاں یونیورسٹی کے بھرے پڑے. ہمارا کوئی بچہ اگر پی ایچ ڈی کرتا بھی ہے بیچارہ، ان کے تعصب کی نظر ہو جاتا ہے. کتنوں کو میں نے اپنے تعلقات پہ یا ان کو دوستی میں لڑ بھڑ کے سندے لے کر دیے، ڈگریاں لے کر دیے، لیکن پلاننگ نہیں ہمارے پاس. ابھی قرآن خاتم النبیین یونیورسٹی بن گئی ہے. سالہ سال سے میں نے جامعۃ المصطفیٰ کم میں بھی جا کر کہا، لکھ کے بھی کہا، ابھی بھی کہا کہ ہمیں ماہر اساتذہ چاہیے ایسے کہ جو اس معیار پہ پورے اتر سکیں کہ کل جب ہمیں ضرورت پڑے تو مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو سکے. وگرنہ ہاتھ سے چیز نکل جائے گی. اب قرآن کی پی ایچ ڈی ہوگی، تھیسس لکھے جائیں گے، یونیورسٹی بن گئی ہے، استاد ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی مرضی سے ان کو استاد جائیں گے. اب نظرتی کونسل میں کیا ہوا؟ سیٹ ہماری تھی، آئینی سیٹ تھی، 2 افراد تھے، لیکن ہم آپس میں لڑتے رہ گئے جی. ایک کی ہوتی ہے تصدیق، دوسرا ٹانگ کھینچ لے، دوسری تصدیق کو دوسری ٹانگ کھینچ لے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں وزارت قانون نے میرے سامنے رکھ دی. جناب یہ ہے، کیا کریں؟ نتیجہ ہماری سیٹ ساجد میر لے گیا یا پھر فضل الرحمان لے گیا. آپ کی آئینی قانونی سیٹ ہے، ہم غافل ہیں اس سے. کہاں ہم عالم خبیر ہیں، کہاں ہم بیدار ہیں؟ پھر وہ ایک آئینی سیٹ ہے جس پہ آپ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اوپر بیٹھ کے ٹھیک ہے بندہ ناچیز وہاں پر ہے. خداوند متعال کا لطف ہے، جتنا ممکن ہے خدا کا شکر لڑ رہا ہوں، لیکن نہیں، وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. مجالس کے لیے قاضی مرزا صاحب سے بات ہوئی کہ ہمیں خطبات تیار کرنے چاہیے. ہم نے آج تک اندھا نصاب دیا طالب علموں کو، اب اساتذہ تشریف فرما ہے. کوئی ہدف نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، کو متعین کیا جاتا تھا. نہیں، اب کچھ صورتحال متوجہ ہوئے ہیں کہ جس نے خطیب بننا ہے اس کو خطیب بناؤ، اس نے استاد بننا ہے اس کو استاد کی طرف لے جاؤ، اس نے دوسری طرف جانا ہے دوسری طرف جاؤ. غیر سودی بینکوں کا اس وقت عروج ہے، غیر سودی نظام آ رہا ہے، دھڑا دھڑا بینک کھل رہی ہیں. ہمارے مخالفین نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ قائم کیے، ٹریننگیں دی ہیں، اور آج وہ ایڈوائزر ہیں ان کے بینکوں کے لاکھوں روپے وہ تنخواہ لے رہے ہیں. جس سے بھی پوچھا، وزیر خزانہ کے ساتھ میٹنگ تھی پوری وزارت خزانہ کے ساتھ، تو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ سسٹم ایت اللہ باقر صدر شہید مرحوم کی کتاب سے لیا، اقتصاد اللہ سے لیا، بینک العربی سے لیا. لیکن ہم اس معاملے میں غافل ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وسائل بھی الحمدللہ ہیں، افراد بھی ہیں، ذہن بھی موجود ہے. میری طالب علم کی درخواست ہوگی کہ ایسے ہمیں خصوصی ادارے بنانے چاہیے جس میں ہم تجارت کے موضوع پر، بینکاری کے موضوع پر، دوسرے امور پر بھی ایک متخصصین کی ٹیم تیار کریں. ایران نے سارا نظام آپ سے لیا ہے، وہاں کا بھی میں نے اسٹڈی کیا کہ ہمارے پاکستان میں جو کچھ وہی ایران میں اسی کو انہوں نے کاپی کر کے شروع کر دیا.
آئیے اس سلسلے میں آگے بڑھیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. نجف سے قم سے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر فضلاء تشریف لا رہے ہیں. ڈگری لینا اور بات ہے، تجربہ اور ہے. کیوں ٹرینیں رکھی جاتی ہے مختلف انسٹیٹیوٹ سے؟ ہر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد پروموشن کے لیے CSP افسران کو تربیت دی جاتی ہے کہ پھر بھی اس مقام پہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کرنے چاہیے یا شعبے قائم کرنا چاہیے. بانیان کو بلا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے سے بانی ہے، وہ بیچاروں کو جہاں لگاؤ گے نا جی، وہ ایک ویڈیو چلا کے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھ رہی ہیں اور وہ غلط نکاح پڑھا جا رہا ہے، تمام صیغے اس کے غلط ہے کہ تو یہ دیکھو جی مولوی صاحب. لیکن پبلک جو بیٹھی وہ درود پڑھ رہی ہے. میں نے کہا ہم نے پبلک کو درود سکھایا، دیکھو درود میں کوئی غلطی نہیں ہے جی. مولوی غلطی کر رہا ہے تو یہ مولوی بن بیٹھا ہے یا اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ سیکھا نہیں ہے. جو کچھ ہم سکھائیں گے وہی عوام سیکھے گی. تو اپنے سٹیج کے ماحول کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ روش بن چکی ہے، اس روش کے خلاف ہم نہیں جاتے. فضائل مجلس کا حصہ ہے. جو مولوی صاحب تبلیغ کیجیے، یہ آج بڑی تبلیغ ہونی چاہیے، ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ سخت کلمات کہہ جاتے ہیں. قرآن میں تو یا رسول بلغ کا لفظ ولایت امیر المومنین کے اعلان کے لیے، ولایت امیر المومنین ولایت ائمہ معصومین سے پڑھ کر تبلیغ کون سی ہے؟ اسی سے تو آپ ولایت فقیہ تک پہنچے، اسی آیت ولایت سے، اسی حدیث غدیر سے آج نظام ولایت تک پہنچے. دشمن کو تکلیف ہوتی ہے ولایت کے والے سے، سب سے بڑا دکھ اور دشمن کو جو سب سے بڑی پیڑ ہے نا پیٹ میں، وہ نظام ولایت فقیہ کی ہے. سعودی سفیر سے میری بات ہوئی کہ 2.5 لاکھ تھے، ہمارے مسائل تھے حجاج کرام کے، لے کے گیا میں، تو بیٹھتے ہی اس نے مجھ پہ چڑھائی کر دی. آپ کا قرآن 40 پاروں کا ہے جی، آپ تو ولایت فقیہ کے قائل ہیں جی، آپ تو متا کرتے ہیں جی، آپ تو جو ماتم کرتے ہیں جی، آپ جو اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں. طوفان ایک سوالوں کی بھرمار. تو جب ولایت فقیہ پہ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ولایت الہی ہے جو خدا نے انبیاء کو عطا فرمائی، رسول اللہ کو عطا فرمائی، رسول اللہ مولا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ائمہ معصومین سے ہوتے ہوتے ہوئے زمانہ غیبت میں علماء تک پہنچی ہے. یہ وہ نظام ہے. آپ لوگوں کی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، تمہارا قاضی نہیں دیتا، کہہ دیتا ہے پر وہی چیز ہے جی. ولایت فقیہ، میں نے کہا ٹھیک ہے ولایت فقیہ سسٹم ہے، نظام ہے، ٹھیک ہے ہمارے یہاں، مگر میں پاکستان کا ولی فقیہ. وہی اختیارات جو علماء اور فقہاء نے مجتہدین کو ادا کر رکھے، وہ نظام ہم نہیں کام کر سکتے. تو فردی طور پر تو وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. ہم خمس وصول کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ اجازوں پر. لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، فقہ طلاق کے، میراث کے، دوسری سے بیٹھ کے، حمام الناس کے، کس بنیاد پہ؟ اسی ولایت فقیہ کی بنیاد پہ. علماء نے، فقہاء نے آپ کو اجازت دے رکھے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اسی ولایت فقیہ کا ہی تو ترجمہ ہے، اسی کا تو عملی مظاہرہ ہے. تب اس کی آنکھیں کھلی کہ ہاں یہ تو چیز کچھ اور ہے. ہمیں لوگوں کی طرف متوجہ، اسٹیج پہ کوشش کیجیے. بالکل. ذاکر صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب، آج فلاں دن ہے، اسی موضوع پہ پڑھنا ہے، اگر پڑھو گے تو نیاز دیں گے، نہیں تو نہیں جی. نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، تیاری کر کے آئے گے. اور یہ بات خود ہم طالب علموں میں بھی ہے، صرف مذاکر خطبہ کی بات نہیں کر رہے جی. ان چیزوں کی ضرورت ہے. بانی مجلس شکیر ایک شخص نے مجھے منتیں کر کے جلوس شروع کروایا، امام النقی علیہ السلام کا مجلس کا جلوس شروع ہو گیا. پتہ چلا جی کسی نے کہا کہ قبلہ یہ نماز نہیں پڑھتا. ادھر بہت تو نماز نہیں پڑھتے، پاؤں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا قبلہ سچی بات ہے، مجھے نماز آتی ہی نہیں. ایک دن میں 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کہتا اب آپ کو پتہ چل گیا تو پھر کوئی استاد تو مجھے بھی یاد کرائے، میرے بچوں کو بھی یاد کرنا ہے. دوسری بات میں پھر وہی عرض کروں گا جس کا بھی تذکرہ بھی ہوا، یہ سارے ہمارے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں. ان کو قریب بلا کے بٹھا کے ان کو سمجھائے، سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، چند ایک حق درم ہوں گے جی. اگر نفرت کا مظاہرہ کرو گے، دوریوں کا مظاہرہ کرو گے، تو وہ بیچارے پہلے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنتا نہیں، ہماری کوئی بات نہیں پوچھتا. کتنوں کی اصلاح ممکن ہو سکی؟
ہمیں اس کی تربیت کی طرف آنا چاہیے، ان کی کلاسز ذاکرین کی بھی رکھنی چاہیے۔ کوئی ہے مدرسہ ہمارے پاس ذاکرین کی تربیت کا؟ ایت اللہ محسن قراتی اگر بیٹھ کے وہاں کے ذاکرین کی سوریں ٹھیک کر سکتے ہیں، وہاں کے 2.5 لاکھ فلمیں ٹھیک کروا سکتے ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں کروا سکتے؟ جی تو اگر وہاں کے علماء تو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں، قم سے، تو قم میں تو یہ سب کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں جب اس طرف متوجہ کریں گے، ان کو اہمیت دیں گے، ان کو قریب کریں گے، تو مسائل حل ہوں گے۔ چند چیزیں جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہاں عرض کیا تھا، سکول کی کتابوں سے جو غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان تمام سے مولا علی کا نام نکال دیا گیا، اور ولایت کے ٹھیکیدار جو اس پہ الزام لگاتے ہیں، اس پہ وہ ولایت کا منکر ہے، وہ منکر ہے، وہ منکر ہے۔ دشمن کہاں ہم پہ وار کر چکا ہے اور ہم بالکل سوئے ہوئے اور آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ خدارا جاگو، اب وہ زمانہ واپس لوٹ چکا ہے کہ اپنے گھروں میں دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو ائمہ معصومین اور ولایت معصومین کا پیغام سناؤ، ان کی تعلیمات بتاؤ، ان کے غزوات اور نبی میں ان کی بہادری کے قصے بتاؤ۔ سکولوں سے اس کو ختم کر دیا گیا، بنی امیہ بنی عباسیہ کا پروموٹ کیا جا رہا۔ پچھلے سے پچھلے اجلاس میں نے کئی دنوں کی جنگوں کے بعد یہ طے کیا تھا کہ جو اسلامیات آئے گی 3 حصوں پر مشتمل ہوگی، ایک مشترکات، ایک شیعہ طلبہ کے لیے، ایک سنی طلبہ کے لیے، اور میری کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اسی طرح کی سکولوں میں۔ طے ہو گیا، فائنل ہو گیا، توثیق ہوگی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ 1965-66 میں مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی یہی فارمولہ پاس کروایا تھا، لیکن دشمن نے دیکھا کہ جی نہیں، آپ علیحدہ دینیات لے لیں، علیحدہ دینیات کا تجربہ ہم بھگت چکے ہیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ توثیق شدہ چیزوں کو وہ جی اس سے اعتراض کرا دیا، اس سے اعتراض کرا دیا، وہ اعتراض ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ جی اس پہ فساد پھیلے گا، فرقہ واریت پھیلے گی۔ تو فرقہ واریت کو تو پھر آئین پاکستان نے تحفظ دے رکھا ہے، اب اس کو کیا کرو گے؟ کیا وہاں پر یہ نہیں لکھا گیا آئین میں کہ قرآن و سنت کی تعبیر ہر مسئلہ کے نزدیک جو ہے اس کے لیے وہی معتبر ہوگی؟ اگر وہ لکھا ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ مجھے اپنے حقوق کا تحفظ دیا گیا، میں بطور شیعہ آزاد ہوں اپنے فقہی احکام میں، معاملات میں، عقائد و نظریات میں۔ اس 4 دیواری کے اندر میں اپنے بچوں کو، طالب علموں کو، عوام کو جو کچھ بھی اپنے مذہب کے بارے میں سکھانا چاہوں، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھ پر پابندی پیدا کرے۔ اب طے ہوا جب مشترکہ کتاب ہو، ٹھیک ہے، آئے مشترکہ قائد صاحب سے مشورہ کیا، کہنے لگے ٹھیک ہے، میں یہ بھی منظور ہے، ہمیں اس محاذ پہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ کچھ 450 کتاب اس وقت تک میں پڑھ چکا ہوں، کچھ بھی اب الحمدللہ شیعہ کتابوں کے حوالے چھپنا شروع ہوئے ہیں، کافی جنگ اور تگدو کے بعد، لیکن جنگ جاری ہے۔ لہذا سکولوں میں جو کتابیں آ چکی ہیں اس میں آپ مایوس ہو جائیں کہ آپ کے بچوں کو عاشورہ کا تو تذکرہ تک نہیں نا کہیں پر بھی، کربلا کو تو مٹانے کی پوری سازش اور کوشش کی گئی ہے۔ دشمنوں کی العالم و زمانی لالحجم الاحتباس لوابس مولا صادق علیہ فرمان، زمانے کے حالات سے باخبر ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، ذرا باخبر رہے۔ بانیان سے یہ گزارش ہے کہ خطبہ کو موضوع دے کے اس موضوع پہ آ کے ہمارا اپنے خطاب کرنا ہے، اس کو ریکارڈ کریں، اس کو چلائیں، ذاکرین سے کہیں مہربانی سر لگائیں، قصیدے پڑھیں، کوئی قصیدے کا مخالف نہیں ہے عالم، لیکن یہ جو بینے بجاتے ہیں، جو سریں چلاتے ہیں، اس سے ذرا قوم کا وقت ضائع نہ کریں اور امام حسین کا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ وقت امام حسین علیہ السلام کا وقت ہے جو آپ سٹیج پہ لیتے ہیں۔ تحریری مقابلوں کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تحریر و تقریر کے حوالے سے تربیت دیں اور کہیں لکھو مضمون۔ جی روزنامے لکھنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، سینکڑوں چینل افراد نہیں ان کے پاس پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اپنی داروں پریکٹس کرائیں، 100 دفعہ گریں گے، 1000 دفعہ گریں گے، بالآخر سنبھل جائیں گے۔ ہیں ماشاءاللہ چند افراد میدان میں آئے ہیں، لیکن نہیں بہت زیادہ چاہیے۔ اپنا چینل تو ہے کوئی نہیں، جب دوسرے بلاتے تب بھی ہم نہ جائیں کہ یہ تو فضول کام ہے، فضول کام نہیں ہے۔ آپ اپنی مجلس میں 10,000 بندے تک آواز پہنچا لیں گے نا، 15 تک، 20 تک، لیکن میڈیا پہ آواز آپ کی 200 ملکوں میں جاتی ہے۔
آج کا وہ ہتھیار ہے سوشل میڈیا. گھر گھر بندے بندے نے ٹی وی چینل بنا لیا ہے, اس کو استعمال کیجیے. سامعین کو یہ جرت دیجیے کہ کھڑا ہو کے سوال بھی کر لے. بے شک مجلس خراب ہوتی ہے, تربیت کے لیے ہمیں الگ کلاسز کی ضرورت ہے, الگ تربیت کی ضرورت ہے, دروس کی ضرورت ہے تاکہ بچے سوال کر سکیں. مجلس میں سوال نہیں ہو سکتا, مجلس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. تاہم اگر اسٹیج سیکٹری یا کوئی بھی ایک خطیب سے سوال کر لے کہ جناب آپ نے یہ جو کہا ہے ذرا اس بارے میں بتاتے جائیے, تو معاملہ کافی حد تک اصلاح کی طرف جا سکتا ہے. مجالس کو خراب نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا. اس وقت جو معاملات چل رہی ہیں, ہماری زبان بے لگام ہے. ابھی بھی ذکر کرتے فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. انہیں مذہب کے دین کے مسلمہ اصولوں سے انکار, فقہی احکام کا انکار, ضروریات دین کا انکار. اگر تو جاہل ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. عمدن کہتا ہے تو وہ خارج از اسلام ہے, وہ شیعہ ہی نہیں ہے. تو کیونکہ میں ایک درس کا ہمیں بیٹھا ہوں, جتنی کتابیں اس وقت بھی فرقہ واریت کے عنوان سے آپ جس شہر میں بیٹھے, یہاں کے نمائندے, سرکاری نمائندے جو وہ آپ کے کھلا مخالف ہیں. آپ کے مقابلے میں ڈٹ کے وہ آپ کے خلاف قانون سازی کرواتے ہیں. ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے. ہمیں اس موضوع میں بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے قانون بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. لغتین پڑھا لینا اپنی جگہ پر, لیکن اس کو آج کی زبان میں ڈھالنا, آج کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا, یہ بھی ایک فن ہے. یہ زیادہ اس سلسلے میں آپ کو قانون دان جو ہے وہ قلائم و رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کی کلاسز ہونی چاہیے. اس وقت قرآن کریم لازمی قرار دے دیا گیا پورے اسکولوں کالجوں میں, اگر پاس نہیں کرو گے تو باقی کتابوں میں فیل ہو جائیں گے. اس قرآن کی تدریس کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے. پہلے آپ کا ایک اختصاص تھا کہ ہمارے مدرسے میں حفظ کرایا جاتا ہے, ہمارے سکول میں یہ کرایا جاتا ہے. اب وہ سارے سکولوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. آپ کا یہ کوئی اختصاص یا خصوصیت نہیں رہی کہ آپ کو نیا کام کریں گے, اسے آگے بڑھیں. بہرحال میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ابھی نظام خمس کی بات میں عرض کرتا چلو کہ میری بحث چل رہی ہے, اس وقت میں نے نظام پیش کیا ہے. ابھی سیلاب میں سادات کی بستیاں اجڑ کے بیٹھی ہیں, دائیں بائیں مخالفین اپنے پیروکاروں کو پیسے بھی دے رہے ہیں, چیزیں بھی دے رہے ہیں. ان کو صرف اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ سید اور شیعہ ہے. جی ٹھیک ہے, ہماری کچھ تنظیمیں آگے بڑھی, لیکن ان سادات کا جس طرح خیال رکھنے کی ضرورت تھی ہم نہیں کر سکے. کاش ہم خود شیعہ قوم خمس دینے لگ جاتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی. علماء نے, فقہاء نے آپ کو اجازت دی ہے, یہاں بھی خرچ کیجئے, اوزاد کو بھیجئے, لیکن پہلے ذوی القربیٰ ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے خمس کی. جی نظام زکوٰۃ کی بات آئی. 1979 میں جو ہمارا احتجاج ہوا تھا اور ہم نے شرائط رکھی تھی کہ اس کے بغیر ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے, نہیں دے رہی, نہیں دے رہے. آج حکومت نے وہ ساری شرائط تسلیم کر لی. میں نے کہا کرو یا نہ کرو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اب تو سارے لکھ کے دے رہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آئین پاکستان کے ایک شہری کے حقوق کا دفاع کا ذمہ دار ہے, اس کی معیشت کا, اس کی ضروریات زندگی کا. زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے فقراء کی مدد کی یا نہ کی؟ سادات کا کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عاشق رسول ہیں, خاندان کے غلام ہیں, ان کے نوکر ہیں, وہ ہمارے سید و سردار ہیں. سید و سردار بھوکے مر رہے ہیں, صدقہ ان پہ حرام ہے, زکوٰۃ ان پہ حرام ہے, فطرہ ان پہ حرام ہے. جی وہ اپنی انا کی وجہ سے, خودداری کی وجہ سے تمہارے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. کوئی متوجہ ہے مسلمانوں کی طرف؟ جب اسلام نے 2 نظام دیے, نظام معیشت, نظام خمس و زکوٰۃ, تو نظام خمس کو بھی مرتب کیجیے. مال غنیمت پہ آپ کو اعتراض ہے, اس کی اشکال پہ ہے تو ٹھیک, وہ ایک اپنی جگہ پہ بات سے ختم ہو چکی. نہ وہ فوجیں, نہ وہ جنگیں, نہ وہ جہاد, نہ وہ مال غنیمت. مال فائدہ تو موجود ہے نا, اس سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اللہ
लीजिए मुलाज़ा से। बहरहाल ऐसे निगरानी हो सकता है मेरी बातें तलख हों, माशाअल्लाह। लेकिन मैं उन खतरात की तरफ मुतवज्जी कर रहा हूँ जिनके साथ निपटने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। कुछ जगह हमारे पास इदारे कायम हैं, उनमें फालियत की जरूरत है। कुछ मौजूदात के इदारे नहीं है, ऐसे इदारे कायम करने की जरूरत है। तरबियत और अमली जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने और अवाम उन्नास और नौजवानों पर तवज्जो दीजिए। 65% पाकिस्तान की आबादी नौजवान है। सोशल मीडिया उनको बर्बाद कर रहा है। जो भूल के मजलिस में आ जाता है, वहां से जो से कुछ लोगों की ज़बानी खराफात मिलती हैं तो वो तो और बेजार हो जाता है कि ये शियत है। नहीं भी, ऐसी खराफात का शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें ऐसी खराफात को भी रोकना है। कोई बात नहीं अगर 2-4 हज़रात उलमा के लिबादे में खड़े होकर ऐसी खराफात की सरपरस्ती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जवाज पैदा हो जाता है। उनका मुहासबा भी करने की जरूरत है। समझाओ नहीं समझते तो दूसरे रास्ते भी मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चंद एक खतीब या ऐसे वैसे अफराद खड़े होके ऐसी खराफात की और ऐसे लोगों की सरपरस्ती कर दे तो वो दीन बन जाएगा। नहीं, आईन मोहम्मद आले मोहम्मद बहुत तय्यब होता है, बहुत पाक व पाकीज़ा। लिहाजा मेरे भाइयों, फिर जिसरत कर रहा हूँ, इक़्तिसादियात के हवाले से हमें तरबियत की ज़रूरत है कि कोई इक़्तिसादी जंग है दुनिया की। तालीम और तरबियत के हवाले से हमें अपने असातीद, माहिरीन, मुअल्लिफीन, मुतरजमीन की ज़रूरत है। इसलिए कि दर दर किताबें लिखी जा रही हैं, छप रही हैं, आपका पूरा सिलेबस नया लिखा जा रहा है। उसके लिए किताबें तैयार करके पहले रखें, जब ज़रूरत मांगे तो ये लो जी हमारी तरफ से। किताबें प्रिंट करने के लिए भी प्रिंटिंग के मैदान में भी आए, इसलिए कि कोई शिया छापने वाला नहीं। लाहौर बोर्ड में जितने भी प्रेस रजिस्टर हैं मेरे ख्याल 4-5 हज़ार के, उससे भी ज़्यादा 1 या 2 शियों के प्रेस हैं, बाकी सब दूसरों की हैं। एक बिजनेस है, करो ये बिजनेस में, किसी ने मना तो नहीं किया आपको। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम जितना स्टेज से और इस मिंबर से इस्तेफादा कर सकते हैं इतना महज किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत, उनके किरदार, उनकी सालमों के अंदर रहकर दीन की तरबियत, तबलीग और मुहाफ़ज़त के लिए ज़िंदगी के असूल उन्होंने बताए हैं। नौजवानों की नशिस्तें मुकर्रर करके उससे बाखबर करें। आइमा मासूमीन की सियासी ज़िंदगी के जो पहलू हैं उसको उजागर कीजिए ताकि दुनिया समझे कि ये है ज़माना, इस हालात में हमने किस तरह रहना है। अब तो हालात फिर भी ठीक है, कहाँ वो दौर था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ये बस नसीहत कर रखी थी अपने शियों को कि जिस बाजार से मैं गुजर रहा हूँ ना, खड़ी हो तो मेरी तरफ पुष्ट कर लेना, वगरना जिंदगी से हाथ धो के बैठ जाओगे। ऐसे बदतरीन हालात में भी शियों ने वक्त गुजारा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चीजें मौजूद हैं। अमर मशूरा बैन मशरा बहुत जरूरी है। जिस काम का जो माहिर है उससे उसका मशवरा ले। अगर हम दूसरे के कामों में टांगे अड़ाएंगे तो असल भी खराब हो जाएगी, नकल भी खराब हो जाएगी। दुश्मन हम पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मुसल्ला है, हर तरह से वो अपने माजों पे डटा हुआ है। उसके मुकाबले में हमारी सफ़ें जो हैं वो भी मुंतशिर हैं। हमें उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। यकीनन इसमें कोई कलाम नहीं, कोई शक नहीं है कि सरकार हुज्जत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का फरमान कि अगर हम आपकी पुश्तपनाही न करते तो दुनिया तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाती। हम लावारिस नहीं है, वो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथों पे हाथ धर के बैठ जाएं और कहें कि मौला जाने और सारा कुछ जाना नहीं। मौला ने भी कहा है कुछ करो, अल्लाह साहब कोशिश करेंगे तो यकीन होगा। अपनी मैशत पर तवज्जो दीजिए, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। मैंने हवाला दिया इमाम अलैहिस्सलाम का। वाक़या करबला के बाद आपने ज़राअत और तिजारत को पेशा बना के अपनी मैशत को मजबूत किया था। ज़राअत करते थे, खजूरें काश करके उनको फ़रोख्त करते, जो पैसे मिलते गुलाम आज़ाद करवाते, फुकरा की मदद करते, अहले खाना की सहूलत के वसाइल मुहैया करते और आज़ादारी पे खर्च करते और कुछ बागात को वक्फ करके अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को ये वसीयत फरमा दी थी कि ये खजूरों का बाग, इसकी सारी आमदनी से हज के मौका पे मीना में मेरे बाबा हुसैन की मजलिस मुनक़िद करना। जितने जिम्मेदार बैठे, ताजर बैठे, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपनी मईशत में इमाम हुसैन का हिस्सा मुकर्रर कर ले कि ये आज़ादारी के लिए
روپے 5 روپے، پھر برکت دیکھیے اپنے کاروبار میں، ائمہ معصومین کو شریک بنائیے، پھر برکت دیکھیے خدا کس طرح ائمہ کے صدقے میں آپ کے مال میں خیرات و برکات دیتا۔ ماشاءاللہ۔ خمس و زکوٰۃ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں کہ جس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، جن کا مال ہے وہ ان کو دیجیے، اپنے مال سے خرچ کیجیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا خمس سے مسجد بنا لو، حضرت الموصل حکیم نے کہا تھا کہ نہیں خمس سے نہیں ہے، امام بڑا بنانا جی خمس دیجیے، فرمایا نہیں امام حسین اتنا غریب نہیں ہے، امام حسین پہ خرچ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، مسجد بنانی ہے تو مال امام سے نہیں اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مال جو تم نے مخمس مال سے ایک اینٹ لگائی اس سے جنت میں گھر بنے گا، نہ کہ مال امام اٹھا کے لگا کے تم کہو کہ میں نے جنت کا گھر بنا لیا۔ ان چیزوں کی طرف آئیے، ان اداروں کی سرپرستی کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا ستون جو امام امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے وہ تجار ہے، وہ مالدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کفالت کریں، مگر نہیں یہ سارے علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں آپ سے بڑے تاجر بھی ہیں، آپ سے بہتر تجارت بھی کر سکتے ہیں، بہتر ذمہ دارہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سے بہتر انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور ہیں، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کے جہاں بیٹھے ہیں اگر یہ فیسیں مقرر نہیں کرتے تو آپ تو مقرر کر کے لیتے ہیں نا کہ یہ سودا اتنے میں بیچنا ہے، اس سے 1 روپے بھی کم نہیں لینا، آپ بھی واجب کفائی ادا کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی واجب کفائی ادا کر رہے ہیں، آپ واجب کفائی کے پیسے لیں اور مولویوں سے کہیں کہ یہ تو بھوکے رہے، ان کے جوتے ٹوٹے ہونے چاہیے، کپڑے پھٹے ہونے چاہیے، یہ بیچارے ہمارے دروں پہ دھکے کھاتے رہے نہیں۔ ایران کے ایک بہترین خطیب تھے آغا فلسی، وہ فرمایا کرتے تھے، آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے مولوی کے لیے تخم چاہیے، مولوی کے لیے تخم۔ اب وہ تخم مخالف کس چیز کا مخفف تھا؟ تے سے مراد تو ہر مولوی کے پاس موبائل ٹیلی فون ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی شخص سوال کرنا چاہے مولوی جہاں بھی ہو فوراً فون ملاؤ، اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ جی خیر سے مراد خانہ، مولوی کے پاس اپنے گھر بھی ہونا چاہیے، اپنا ٹھکانہ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ کرائے کے گھر کبھی ادھر بوری بستر اٹھا کے جا رہے کبھی ادھر جا رہے ہیں، آج مولوی صاحب جہاں تھے آج اس محلے میں، آج اس محلے میں ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے گھر بھی عزت دار گھر ہونا چاہیے۔ تیسرا میم سے ماشین، گاڑی بھی ہونی چاہیے مولوی کے پاس۔ جی قبلہ نکاح پڑھنے آئی، چلے ساری رات بیٹھیں گے نکاح کے لیے، جناب مولوی صاحب بیٹھیے، کوئی گاڑی نہیں ہے۔ جی تو یہ مسائل مہیا کیجیے علماء کو، عزت نفس کی خاطر زکوٰۃ کے احکام علماء کرام بیٹھے تشریف فرما رہے ہیں، یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے اگر کوئی مومن کوئی عالم اتنا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اگرچہ وہ مال زکوٰۃ ہے، فرمایا نہیں مال زکوٰۃ سے اس کو گاڑی لے کے دو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ قوم کی عزت دار ہو کر پر عزت اور وقار کے ساتھ دشمنوں نے جا کر نمائندگی کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہیں جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوتا ہے طالب علم اور امام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے مولا اس بچے کے لیے کھڑے ہو کے فرمایا یہ آج کا بچہ کل ہمارے دین کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو میرے بھائیوں، ان مدارس کی کفالت جو صاحب مال ہیں ان پر واجب ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تجار اپنی اپنی۔ ابھی سیاست کا میدان ہے، سیاست کو شجرہ ممنوعہ ہم نے سمجھ رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے استاد مرحوم آیت العظمیٰ شیخ محمد فاضل لنکرانی مرحوم کے یہ لفظ تھے، محسن اکبر، ایک دور تھا ظالم حکومتوں کی نوکری کی خدمت معاونت حرام تھی، ہے آج بھی حرام، لیکن اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جب تک اداروں میں نہیں گھسو گے اس وقت تک تم اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔ اور کہہ دیا کہ فرائض و واجبات کو پڑھو، مستحبات کو چھوڑو، وہ مخلوق خدا کی خدمت پہ خرچ کرو، روزے قیامت خدا پوچھے تو میرا کہہ دینا فاضل نے یہ کہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دشمن کے مقابلے میں خالی بیٹھنا ہی کافی ہے، آپ نہ بھی بولیں تب بھی دشمن کو پتا چلے گا کہ نہیں بیٹھا ہے۔ میں نے میدان احد کی مثال دی، کوئی درہ خالی نہ چھوڑو، ہر تنظیم میں اپنے بندے رکھو، آپس میں مربوط رہو، آپس میں یکجہتی رکھو، علماء سے رہنمائی لو۔ رہنمائی کے بغیر اگر دین سیکھے بغیر تم تجارت کرو گے، فقہ کے بغیر تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سچے طالب علم بن سکیں، مبلغ بن سکیں، اس دین کے سپاہی بن سکیں، سرکار حجت امام زمانہ کے سپاہی بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جاری جتنے بھی مشن ہیں مالا کائنات ان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، ان کے طلبہ، ان کے اساتید، ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق مزید عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔